دنیا میں سب سے پہلے میلاد النبی کس نے منایا؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ آئیے تاریخ کے اوراق کھولتے ہیں۔ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے زمانے اور صحابہ کرام کے دور میں میلاد کو بطور جشن منانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ البتہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے چچا ابو لہب ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس خوشی میں لوگوں کی دعوتیں کی اور طرح طرح کے کھانے بنا کر علاقے کے وڈیروں کو، چودھریوں کو، سرداروں کو وہ کھانے کھلائے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا باقاعدہ آغاز کب سے ہوا، یہ جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں حضور کا باقاعدہ میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہ اس وقت محبت اور عقیدت کا انداز مختلف تھا۔ صحابہ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ کے اقوال کو آگے پہنچائیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ دنیا میں سب سے پہلے میلاد النبی کا باضابطہ اہتمام کس نے کیا؟ جی ہاں، وہ تھے سلطان مظفر الدین ابو سعید کوکبری۔ یہ عراق کے شہر اربل کے حکمران تھے، جس کا موجودہ نام اربیل کردستان بھی ہے۔ ان کی وفات 630 ہجری میں ہوئی، یعنی 1232 عیسوی میں۔ مظفر الدین بہت بڑے عاشق رسول حکمران تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں وہ عظیم الشان اجتماعات کرتے، علماء مشائخ کو بلاتے، قرآن کی تلاوت ہوتی، نعتیں پڑھی جاتی اور سیرت مصطفیٰ بیان کی جاتی۔ پورا شہر چراغاں سے جگمگا اٹھتا اور ہزاروں لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے۔ ان کے بارے میں مؤرخین نے لکھا کہ وہ میلاد کے موقع پر لاکھوں دراہم خرچ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ ہمارے علماء میں میلاد منانے میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا بدعت حسنہ ہے، یعنی ایک خوبصورت عمل ہے، اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ اگرچہ یہ دین کی ابتدا میں تو نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ ایجاد ہو گیا، لیکن اس میں خیر ہی خیر ہے۔ لیکن بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ میلاد منانا ٹھیک نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو میلاد منایا جاتا ہے، اس میں بجائے عشق رسول کے خرافات کی جاتی ہیں۔ اصل میلاد تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، حضور کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ نہ صحابہ کرام نے اس طرح کا میلاد منایا جیسا اس دور میں منایا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی فضول خرچی کی جاتی ہے اور میلاد النبی کے نام پر بہت ساری فرسودات کی جاتی ہیں اور خرافات کی جاتی ہیں۔ نہ تو ان چیزوں کا حکم اللہ کا قرآن دیتا ہے، نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذخیرہ احادیث میں ان چیزوں کی اصل کہیں پر ملتی ہے، اور نہ ہی سارے صحابہ کی زندگیوں میں سے کسی ایک بھی صحابی یا تابعی کی زندگی میں اس کی اصل ملتی ہے۔ تو لہٰذا اصل میلاد وہ ہے جو صحابہ کرام نے منا کر دکھایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مکمل عمل کیا اور وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔